پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک دفاعی نظام میں شرکت کی ہے۔ یہ تین ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاکستانی قوم کو یہ دن دکھایا۔ آج پورا پاکستان جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یہ مقدس دستاویز جو ہے یہ مسلمان امہ کے اس اتحاد کی نوید ہے جس اتحاد سے متعلق جو ہے وہ مسلمان امہ نے خواب دیکھے۔ کابینہ ارکان نے مکہ دفاعی معاہدہ تاریخی قرار دے دیا۔ تین ممالک کا معاہدہ خطے میں امن کا ضامن بنے گا۔ احسن اقبال کا اظہار خیال، معاہدہ قیادت کے ویژن کا عکاس ہے۔ عطا تارڑ نے معاہدہ امن و سلامتی کی جانب سنگ میل قرار دے دیا۔ تاریخی معاہدے سے امن کی راہ ہموار ہوئی۔ رانا ثناء اللہ، شیزہ فاطمہ، اویس لغاری اور طلال چودھری کا پیغام۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا ہدف ایران نہیں ہے۔ دفاعی معاہدے کے ذریعے کسی ملک کو ہدف نہیں بنایا گیا جب تک وہ کسی معاہدے کے کسی رکن پر حملہ نہ کرے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق دفاعی معاہدہ تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے، جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ تمام اراکین کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں ملک بھر میں جشن کا سما۔ اسلام آباد کو خصوصی طور پر برقی کمکموں، قومی پرچموں اور LED اسکرین سے سجا دیا گیا۔ شاہراہ دستور پر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے قومی پرچم آویزاں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتیں برقی روشنیوں اور خصوصی سجاوٹ سے آراستہ۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر رنگ برنگی روشنیاں۔ کراچی میں بھی اہم عمارتیں روشنیوں سے سجا دی گئیں۔ معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان، سب کو اس پہ یقینی طور پہ فخر ہے۔ پاکستان اب اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی شکل کے اندر آگے آیا ہے جو خطے کے اندر امن اور تحفظ کا ضامن ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ مکہ مشترکہ معاہدے پر پوری قوم کو فخر ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی مہارت کی پوری دنیا گواہ ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن کر ابھرا۔ خطے میں جنگ سے وقتی تخفیف آئی۔ کشیدگی کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کیس کی تفتیش میں نیا موڑ۔ نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ DIG عامر فاروقی نئی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ SSP علی رضا کمیٹی کے سیکریٹری، SP انویسٹیگیشن کورنگی کیس خان، SP انویسٹیگیشن سینٹرل انم تجمل، SIO زمان ٹاؤن چودھری غضنفر ارکان میں شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ میر رضا ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت، اغوا کیس کو قتل کے مقدمے میں تبدیل کیا گیا۔ FIR میں قتل کی دفعہ 302 شامل۔ فیروز آباد پولیس کے مطابق قتل کی دفعہ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد شامل کی گئی۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ سوسائڈ کا کیس نہیں اور پولیس سوسائڈ کی طرف سوچ رہی ہے۔ میں نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو بھی ان کے ذہن میں سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے اس انویسٹیگیشن کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تحفظات سنے۔ ورثاء کے خدشات وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تک پہنچائے، انہیں یقین دہانی کرائی ہے خدشات ختم ہونے تک تفتیش جاری رہے گی۔ میئر کراچی کی صحافیوں سے گفتگو، باور کرایا حکومت غیر جانبدار تحقیقات چاہتی ہے۔ مرتضی وہاب نے لانڈھی کے MC اسپورٹس کمپلیکس کے افتتاح پر کہا پیپلز پارٹی بلا تفریق عوام کی خدمت کر رہی ہے، شوشے چھوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، شہر ٹھیک سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔
मीर रजा केस में पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा। जिस तरह पहले मुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम वाज़ेह किया कि केस पर फोकस करने पर नताइज सामने आ रहे हैं, कवर अप साबित हो रहा है और हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने कवर अप किया उनको बेनकाब होना होगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, मजीद 15 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बोलान, वाशक, आवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गईं। बड़ी मिकदार में बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। IG आज़ाद कश्मीर ने कलदम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। नाम निहाद अमन पसंद कलदम तंजीम ने आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए गए अहल खाना को अगवा किया, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाई। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का यौम शहदाए पुलिस पर मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। पैगाम दिया, बाहर बैठकर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले शरपसंद टोले की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। कश्मीर की सूरत बहुत ख़राब है और बजाय इसके कि यहाँ साफ शफाफ इंतखाबात करा कर एक अच्छा मैसेज दिया जाता, यहाँ जो है और जो है वो ये इस तरह की हरकत करके जो है वो नून लीग को धांधली से जितवा कर जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गलत मैसेज भेजा गया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को धांधली के जरिए जितवाया गया। राना सनाउल्लाह ने 1 साल पहले हुकूमत बनाने का दावा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नून लीग के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। ज्यादती केस में मुलव्विस एक शख्स को कश्मीर में इलेक्शन जितवाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का दावा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में कल पोलिंग होगी। ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी में कल होने वाले इंतखाबात मौखर। फैसला अमन व अमान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात और बाज़ सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से दी गई दरखास्तों के पेश नज़र किया गया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का बयान। पहले 2 मराहिल में अवाम ने नून लीग के हक में अपने एतमाद का इजहार किया। बाकी हलकों के वोटर्स वोट से तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत का सफ़र आगे बढ़ाएं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने आज़ाद कश्मीर में मजबूत और बासलाहियत हुकूमत के लिए नून लीग की कामयाबी ज़रूरी करार दे दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में MQM पाकिस्तान की सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जलसे की तैयारी, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ के बाहर खलीज उम्मान में खौफकान पोर्ट से तिजारत का आगाज कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी शियाह मुह बंदरगाह और शारजा की खौफकान के दरमियान बराह रास्त बहरी मालबरदारी का नया रूट शुरू हो गया। चीन की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी का 6000 गाड़ियों पर मुश्तमिल कैरियर शेंजन पोर्ट से रवाना हो चुका है। नए तजारी रूट से गाड़ियों के तरसील का वक्त 3 से 5 दिन तक कम होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जुल्क़दर के मुताबिक कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया न जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल का कहना है कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा।
امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے تاہم تنازع بھی ختم نہیں ہوا۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آیا ایرانی نظام وہ شرائط پوری کرنے کے قابل ہے جو امریکہ اس تنازع کے نتیجے میں ضروری سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا فریقین کے درمیان صرف سازشوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے۔ امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ ایرانی صدر نے امریکہ کو مجرم اور استعماری حکومت قرار دیا، کہا کہ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ مجتبہ خامنائی کی ایرانی سپریم لیڈر بننے کے بعد پہلی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ مجتبہ خامنائی علماء کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں مقام اور تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایران جنگ میں ہتھیاروں میں کمی پر امریکی محکمہ دفاع نے کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایات کر دی۔ نائب وزیر دفاع اسٹیو وائنبرگ کی نئی پیداواری حکمت عملی کے لیے کمپنیز کو 21 روز کی مہلت۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے شہر جازان میں ارامکو کی ریفائنری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق جازان کی ریفائنری میں آگ آج صبح لگی تھی۔ ارامکو کے فائر فائٹرز نے کامیابی کے ساتھ آگ پر قابو پا لیا۔ یمنی حوثیوں نے ارامکو ریفائنری پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اعلان کیا حملہ سعودہ اور حجہ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا پاکستانیوں کو 100 سے زائد دن بیت گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مغویوں کی رہائی کے لیے بین الوزارتی عمل جاری ہے۔ رہائی یقینی بنانے کے لیے درکار آپریشنل اقدامات مشکل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور عوامی فلاحی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے وہاڑی ملتان روڈ 2 رویہ سڑک کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا گیم چینجر منصوبہ قرار دیا۔ وہاڑی میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے پنجاب کی ترقی بے مثال قرار دے دی۔ پنجاب میں ترقی کی تبدیلی صاف نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز شریف کا پنجاب بہنوں، بیٹیوں، بچوں اور بچیوں کے لیے محفوظ پنجاب ہے۔ 10 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے تاریخی کام کیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر کا بیان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ۔ امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ مسافروں کو امیگریشن کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ کمی کے ریلیف کی مدت رواں ماہ ختم ہو جائے گی۔ آئندہ ماہ سے سہماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ۔ اپریل سے جون کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع ہے۔ صارفین پر 23 ارب روپے سے زائد کا بوجھ منتقل کرنے کی استدعا کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور مارجنز عوام کے لیے پریشانی بن گئے۔ 1 لیٹر پیٹرول اصل قیمت سے 129 روپے 93 پیسے فی لیٹر، لاگت 197 روپے 69 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔
लाहौर मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा। निजी कंपनी ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को ऑपरेशंस मुअत्तल करने का नोटिस भेज दिया। माली वसाइल खत्म हो गए, ज़ाती वसाइल से बिलातातुल ईंधन फराहम किया जाए। निजी कंपनी का मौक़िफ़, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत के बगैर फैसला करने से मुआज़रत कर ली। कसूर में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के दौरान नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी के लुंडा बाजार के करीब नाले में लापता 5 साला बच्ची को तलाश किया नहीं जा सका। 4 रोज की तलाश के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। कनाडा के जंगल में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। शोलों ने 9,500 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। समरलैंड, पैचलैंड और ओकना नागन झील के मगरबी इलाकों में इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। और यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलूची जुबान में खूबसूरत नगमा पाक वतन रिलीज कर दिया। गुलकार अख्तर चंदान ने बलूची बोल के जरिए पाक सरजमीन से वालिहाना इश्क की अक्कासी की है।